گڈ ایوننگ۔ مسیح کی تعلیم کا درس چینلز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا سواگت کرتے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے چلا۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، میرے بیٹے بیٹیوں، میرے بزرگان، میری کلیسیا، میرے نیو جنریشن اور جتنے زندہ خدا کے طلبگار اور زندہ خدا کے زندہ کلام مقدس کے متلاشی ہیں، میں آپ سب کا بڑا آباری ہوں، میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں، میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یسوع مسیح کے قادر، قدوس، جلالی، بزرگ فتحیات نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام، اور میں آپ سب کا اگین مسیح کی تعلیم کا درس چینلز میں سواگت کرتا ہوں، آپ کو ویلکم کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں آج کے اس بیش قیمتی مبارک وقت کے لیے کہ خداوند ہم سب کو بڑی برکت دیا تاکہ ہم ایسے پروگراموں کا انعقاد کر سکے، اور اس طرح سے ہم جو زندہ خدا کے زندہ کلام سے انجان ہیں، بالکل ناواقف ہیں اور بالکل گمراہی میں ہیں، ایسے لوگوں تک زندہ خدا کا زندہ کلام مقدس پہنچے اور ان کی زندگیوں میں زندہ خدا کی تعلیم بڑی قربانی سے ان کی زندگیوں میں پہنچے، تاکہ وہ اس کے اوپر مبنی عمل کرنے والے، اس کو جاننے والے، اس کو سمجھنے والے اور اس سے برکت پانے والے بنے، تاکہ ان کی زندگیاں ترقی اور گمراہی اور ہلاکت کی راہ پہ ہموار نہ ہونے پائیں، اور گناہ اور بدکاری کے جال میں ان کی زندگیاں پھنسنے نہ پائیں، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ ایسے لوگوں کو گمراہی میں پھانستا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے پندوں میں، اپنی سازش میں، اپنے جال میں، اپنے بری قوتوں میں، اپنی بری روحوں سے ایسے لوگوں کو جکڑتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنی غلط لوگوں کی تعلیم سے، ایسے لوگوں کو وہ برائی کی، گناہ کی، انسانیت کی مخالفت کی، انسانیت کو تہش نہش کرنے کی، انسانیت کو برباد کرنے کی، انسانیت کو نیست و نابود کرنے کی، انسانیت کو ہلاک کرنے کی، اور انسانیت کے ساتھ انتشار اور انسانیت کے اوپر قتل و غارت کی تعلیم دیتا ہے شیطان۔ ایسے ہی دنیا داری میں ایسے برے کاموں کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے، ایسے لوگوں کو چنتا ہے جو پہلے ہی سے گمراہی اور تاریکی کا شکار ہیں، اور وہ زندہ خدا کے زندہ کلام سے بالکل انجان اور بے خبر ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ جس تعلیم پہ عمل کرتے ہیں، وہ جس تعلیم کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، جس کلام کے اوپر وہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ کلام ان کی جان کو قطعاً نہیں بچا سکتا، وہ کلام ان کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ کلام ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ اس کلام کی تعلیم جو ہے وہ انسانی پیار اور محبت کی نہیں، وہ انسان کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھنے کی نہیں، وہ انسان کے ساتھ بھائی چارہ رکھنے کی نہیں، بلکہ وہ پوری انسانیت میں وہ انتشار اور پوری انسانیت کے اوپر جو وہ تعلیم کو نہیں مانتے، اس کے اوپر وہ قتل و غارت کا حکم وہ کلام کی تعلیم کرتی ہے۔ ایسے کلام، ایسی تعلیم سے ہمیں باز آنا ہے، کیونکہ ایسی تعلیم قطعاً ہی
خدا کی تعلیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا کا کلام سب کے لیے سیم ہے، خدا کی برکتیں سب کے لیے سیم ہے، خدا کی نجات سب کے لیے سیم ہے، خدا کا فضل سب کے لیے سیم ہے، کسی ایک کے لیے خدا کا فضل نہیں، اور خدا کا وہ کلام نہیں جس میں پوری انسانیت کی بالادستی اور پوری انسانیت کے لیے جو پیار اور محبت، جو بھائی چارے کا، جو امن کا، پیس کا پیغام ہو، وہ خدا کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، آج ہم خدا کے زندہ کلام مقدس سے دیکھیں گے جو زمانہ قدیم سے کلام مقدس ہے، اور جس کا معیار اور جس کا اسٹینڈرڈ آج تک لیٹ ڈاؤن نہیں ہوا، بلکہ پوری دنیا میں اس کا معیار اور اس کا اسٹینڈرڈ آج تک سٹینڈ بائی ہے، اور جس کے ماننے والے اور جس کو سب سے زیادہ پڑھے جانے والا کلام مقدس پوری دنیا میں جو ہے وہ کلام مقدس ہے، اور جس کے بلیور اور جس کے اوپر ایمان رکھنے والے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ میرے عزیزو، آئے ہم سب اس بات کی طرف جو ہم سب میں یکساں ہے، ہر انسان کا یہ حق ہے، ہر انسان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کسی ایسے کلام کو چوز کرے، کسی ایسے کلام کے اوپر عمل کرے جو اس کی زندگی کو نجات دلائے، جو اس کے گھرانے کو نجات دلائے، جو اس کے خاندان کو نجات دلائے، اور جو پوری انسانیت کو نجات دلانے کے لیے جو کلام ہمیں تعلیم دے، ہمیں ایسے کلام کے اوپر مبنس عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، خداوند آج جتنے بھی اس پروگرام کا حصہ بنے، آج کے کلام کے عوض، آج کی سبھا کے عوض، آج کی میٹنگ کے عوض، آج کی دعا کے عوض، آج کی تعلیم کے عوض ان کی زندگیاں لاچار نہیں، ان کی زندگیاں ترقی میں نہیں، ان کی زندگیاں گمراہی میں نہیں، ان کی زندگیاں دکھ میں نہیں، ان کی زندگیاں پریشانی میں نہیں، ان کی زندگیاں بے عقل نہیں، بلکہ ان کی زندگیاں آج خدا کے زندہ کلام مقدس سے، اس کی حکمت سے بڑی برکت پانے پائیں، اور ان کی زندگیاں عقل اور دانائی سے، بزرگی سے بلیس ہونے پائیں۔ یسوع ناصری کے نام سے میں آج سے وہ طریقے میں نہیں، گمراہی میں نہیں، ہلاکت میں نہیں، بلکہ زندہ خدا کے زندہ کلام مقدس کی نور کی روشنائی میں چلنے والے میں بنے، حق اور سچ اور زندگی کی راہ کو اختیار کرنے والے بنے۔ خدا کے پاک کلام کا نور کا چراغ ان کی زندگیوں میں روشنائی کا باعث ہو، ان کی زندگیوں میں شادمانی کا باعث ہو، ان کی زندگی میں رفاقت اور شراکت اور پیار اور محبت کا، بھائی چارے کا بلیسنگ ہو۔ یسوع ناصری کے نام سے ہے۔ خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے۔ یسوع ناصری کے نام سے ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے زندہ کلام مقدس سے پڑھیں گے گناہ کے نتائج۔ ہم نے گناہ کی عالمگیری پر غور کیا اور 10 احکام کی مدد سے اس کی نوعیت معلوم کرنے کی کوشش کی۔ کاش ہم اس ناپسندیدہ مضمون کو اس وقت چھوڑ کر مسیح کی نجات کی خوشخبری پر عمل کر سکتے، لیکن ہم فی الحال یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک ہم گناہ کے نتائج معلوم نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہم اس بات کی قدر نہیں کر سکتے کہ مسیح نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا، اور خدا تعالیٰ ان کے وسیلہ سے ہمیں کون کون سی نعمتوں کی پیشکش کر رہا ہے۔ گناہ کے بڑے بڑے نتائج کیا ہیں؟ گناہ کے برے نتائج کیا نتائج کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے، بشرط کہ ہم خدا تعالیٰ پر، اپنے آپ پر اور دوسرے لوگوں پر اس کے اثرات دیکھیں۔ خدا تعالیٰ سے جدائی، غالباً گناہ کا سب سے ہولناک نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں خدا تعالیٰ سے جدا کر دیتا ہے۔ انسان کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو جانے اور اس سے شخصی تعلق رکھے، چنانکہ انسان خدا تعالیٰ کی صورت پر خلق ہوا، اس لیے وہ انسان اسے جان سکتا ہے، لیکن خدائے برحق جسے ہم جاننا چاہے ایک قطعی راز اور کامل ہستی ہے، وہ سراسر پاک ہے۔ بائبل مقدس اس بات پر زور دیتی ہے، لکھا ہے وہ عالی اور بلند ہے اور ابد الآباد
قائم ہے اور ابد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے۔ یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں۔ یسایہ 57 باب اس کی 15 آیت۔ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ پہلا تموتھیوس 6 باب اس کی 15 سے 16 آیت۔ خداوند نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلے تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ پہلا یوحنا پہلا باب 5 سے 6 آیت۔ ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے۔ عبرانیوں 12 باب اس کی 29 آیت۔ کون ہم میں سے اس مہلک آگ میں رہ سکتا ہے، اور کون ہم میں سے ابدی شعلوں کے درمیان بچ سکتا ہے؟ یسایہ 33 باب اس کی 14 آیت۔ تیری آنکھ ایسی پاک ہے کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ حبقوق پہلا باب 13 آیت۔ تمام انبیاء کرام جنہوں نے خدا تعالیٰ کے جلال کا دیدار کیا، اپنے گناہوں کے زبردست احساس سے اپنے خالق و مالک کے حضور شرمسار ہوئے۔ جب خدا تعالیٰ ایک جلتی جھاڑی میں جو بسم نہ ہوتی تھی حضرت موسیٰ پر ظاہر ہوا تو انہوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا، کیونکہ وہ اپنے خالق پر نظر کرنے سے ڈرتے تھے۔ قرآن شریف خروج 3 باب اس کی 1 سے 6 آیت۔ حضرت ایوب جنہوں نے خدا تعالیٰ نے ایک بگولے میں سے جواب دیا، نہایت خوبصورت آواز میں اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایوب 42 باب اس کی 5 سے 6 آیت۔ جب عظیم نبی حضرت عیسیٰ جوان تھے تو انہوں نے ایک رویا میں خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الفاظ ہے۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاظ کو دیکھا۔ یسایہ 6 باب اس کی 1 سے 5 آیت۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے جانے پر اور سنے جانے پر باعث برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کے ابد تک آپ سب کے ساتھ ہو، تمام خادمین کے ساتھ ہو اور کل مقدسین کے ساتھ ہو، اب سے لے کے ابد تک، یسوع مسیح ناصری کے نام پہ کلام۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، میرے بیٹے بیٹیوں، خداوند کے زندہ کلام مقدس سے یقینیاں آج جو اس پروگرام کا حصہ بنے، انہوں نے بھرپور برکت حاصل کی، اور ان کی زندگیوں کو زندہ خدا کے زندہ کلام مقدس نے چھوا، اور ان کی زندگیوں میں آج سے کسی قسم کی مفلوجی نہیں، آج سے ان کی زندگیوں میں کسی قسم کی تاریکی نہیں، آج سے ان کی زندگیوں میں کسی قسم کی بے عقلی نہیں۔ آج کے کلام کے عوض ان کی زندگیوں میں خداوند کے پاک کلام کی نور کی روشنائی کا چراغ ان کی زندگیوں میں روشن ہونے پائے، اور ان کی زندگیاں
ان کی زندگیاں انتشار میں نہیں، تشدد میں نہیں، فتنے میں نہیں، ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے دشمنی میں نہیں، لوگوں کے لیے انتقام میں نہیں، لوگوں کے لیے برائی میں نہیں، لوگوں کے لیے لڑائی جھگڑے میں، لوگوں کے لیے فساد میں نہیں، لوگوں کے لیے ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے ان کی زندگیاں آج سے انتشار اور آج سے ان کے لیے انتقام اور فتویٰ اور ان کے اوپر کسی قسم کا تشدد کرنے والی نہیں، بلکہ آج کے کلام کے عوض ان کی زندگیوں میں بڑی حکمت اور ان کی زندگیوں میں بڑی بلیسنگ اترنے پائے، اور ان کی زندگیاں خدا کے کلام کی نور کی روشنائی میں چلنے والی بنیں، اور ان کی زندگیاں دوسروں کے ساتھ بھائی چارہ، پیار اور محبت اور امن اور محبت کی فضا کو قائم کرنے کے لیے ان کی زندگیاں خدا کے زندہ کلام سے بڑی برکت پائیں، اور خدا کے کلام کے اوپر مبنی عمل کرنے پائیں، اور دوسروں کے ساتھ اس کلام کو شیئر کرنے پائیں، تاکہ اس کلام کے ذریعے سے ان کی زندگیاں ہی نہیں بلکہ ان کی زندگیوں کے سبب سے ان کا گھرانہ بھی نجات پائے، اور ان کا خاندان بھی، اور ہمیشہ کی اپنی زندگی سے وہ بلیس ہونے والے بنے، اور دوسروں کو بھی وہ نجات دینے میں ان کی مدد کر سکے، تاکہ دوسرے بھی اس زندہ کلام مقدس کے اوپر ایمان لا کر وہ بھی ہمیشہ کی اپنی نجات پا کر ہمیشہ کی اپنی زندگی سے بلیس ہونے والے بنے، خداوند کی حضوری میں چلنے والے بنے، خداوند کے بزرگ نام کا آدر اور ترام اور دوسروں کے ساتھ بھائی چارہ اور پیار اور محبت قائم کرنے والے بنے، اور خدا کے لیے وہ اس کے حکمات کے اوپر عمل کرنے والے، اس سے برکتیں حاصل کرنے والے بنے، تاکہ خداوند کا فضل ہمیشہ ان کے اوپر بنا رہے، اور خدا کے فضل کے نیچے، خدا کے ہاتھ کے تلے وہ اسی طرح پھلتے پھولتے رہیں، بڑھتے رہیں، اور خداوند کے قدوس بزرگ نام کو عزت و جلال دیتے رہیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے سلام ہے۔ میرے عزیزو، آج کے کلام کے عوض آپ کی زندگیاں لاچار نہیں، بے بس نہیں، آج سے آپ کی زندگیاں خداوند کے پاک کلام میں مضبوط ہونے پائے، اور اس کلام مقدس کے اوپر ایمان لانے والی بنے، اور آپ کی زندگیاں ہمیشہ کی اپنی نجات پا کے آپ کی زندگیاں ہمیشہ کی اپنی زندگی سے بلیس ہونے والی بنے۔ یسوع ناصری کے نام سے نام ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ گاڈ بلیس یو، مور گاڈ بلیس یو۔ پریز دا لارڈ۔ آمین۔ جے مسیح۔